صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے یسألونک عن الأہلہ، اے اللہ کے رسول چاند جب نکلتا ہے تو پہلی تاریخ کو بالکل باریک رہتا ہے، ہلال جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر وہ چاند کی مقدار آہستہ آہستہ روزانہ بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے 14 کو بدر کامل بن جاتا ہے، اور پھر 15 کے بعد سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور گھٹتے گھٹتے ایک دن ڈوب جاتا ہے، کبھی ایک دن ڈوبا رہتا ہے، کبھی 2 دن ڈوبا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد نکل آتا ہے۔ تو ان صحابہ کرام کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے۔ وہ دور وہ تھا جو سائنسی ترقیات کا نہیں تھا، چند لوگ گنے چنے لوگ پڑھے لکھے تھے جو انگلیوں پہ گن لیے جاتے تھے۔ اب ان کے سامنے اگر چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت اور مصلحت بیان کی جاتی تو شاید وہ لوگ سمجھ نہ پاتے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اے نبی کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، اس چاند کی وجہ سے تم کو وقت کا پتہ چلتا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا روزہ رکھنا ہے، محرم کا مہینہ آ گیا عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، شب قدر آ گئی جس پہ قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور تم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کو حج کب کرنا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں، اور انہی مہینوں میں حج ہوتا ہے، بقیہ ایام میں نہیں ہوتا۔ کہنے کے لیے تو شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، لیکن حج کے مناسک جو ہیں وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک تقریباً 5-6 دن ارکان حج کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ بقیہ ایام تو سفر میں کٹتے ہیں، چاہے یہاں سے جائے مکہ، چاہے کہیں اور سے جائے، اور جب تم چاند دیکھتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شوال کا چاند ہے، یہ ذیقعدہ کا چاند ہے، یہ ذی الحجہ کا چاند ہے۔ تو قرآن کی ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 نظام ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری۔